پہلے امتیاز پالنوی کو دیکھ لیجئے کہ یہ ہاشمی میاں کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے۔ آپ نے ہاشمی میاں کے بیان کا کلپ سنا کہ کس طریقے سے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بد-زبانی اور بد کلامی سے کام لیا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہاتھ میں لے کر یہ چیخ کو پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ابو جہل کا بھائی ہے، فلاں کا بھائی ہے، بڑا بھائی۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب کو لے کر ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ ابو جہل اور اسماعیل بھائی، فرعون اور اسماعیل بھائی بھائی۔ اس طرح جب یہ فرمایا تو دیوبندیت میں لگ گئی آگ، اور مفتی امتیاز پالنوی نام کا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ جو ہے تو اس پر چیخنے لگا، اس کی چیخ و پکار تیز ہو گئی اور اس پر دلیلیں دینے لگا۔ اس کی ہمیشہ کی عادت ہے، اور دیوبندیوں کی بھی ہمیشہ کی عادت ہے، یہ اپنے مولویوں پر جیسے ہی کوئی ایک لفظ سنتے ہیں ان کی رگ پھڑک جاتی ہے، اور یہ فوراً جو ہے اس کے دفاع کے اندر ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں، تحریریں لکھنا شروع کرتے ہیں، جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اگر ان کا مولوی موزور گھوڑے کی طرح بھاگتا چلا جائے تو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ چلیے آئیے امتیاز پالنوی کو سنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جواب کے طور پر مختصر عرض یہ ہے، حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھائی کہا ہے اور اس کے بعد پھر بڑے بھائی سے تعبیر کی ہے، ذرا غور تو کر لیتے کہ اس میں بھائی کا لفظ عربی میں جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہاں پر بھائی کا لفظ موجود ہے، اور یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھائی کہا گیا ہے یہ انسانیت کی بنا پر کہا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ اب امتیاز پالنوی کی وضاحت کو آپ نے سنا، وضاحت جو اس نے دی ہے، اس وضاحت کو سننے کے بعد ہنسی آنے والی بات ہے، عجیب آدمی ہے، وضاحت بھی دے رہا ہے تو کس طرح کی؟ چلیے میں بھی وضاحت دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویت الایمان، چھپی ہوئی ہے کتب خانہ حمیدیہ سے، ٹھیک؟ صفحہ نمبر 71 پر ایک حدیث ہے، وضاحت دی نا اس نے، وہاں لکھتا ہے یعنی تمام انسان، اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد نیچے لکھتا ہے یعنی کر کے، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پھر کہتا ہے جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو۔ یہ کہتا ہے بڑے بھائی کی جیسی تعظیم کرو۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ حدیث میں یہ لفظ کہاں ہے کہ بڑے بھائی کی طرح حضور کی تعظیم کرو، لیکن یہاں پر امتیاز پالنوی نے بڑی اپنے انداز میں لچھے دار انداز کے اندر جو ہے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن صفحہ نمبر 75 پر ایک اور حدیث نقل کر کے پھر یعنی لکھتا ہے، اور لکھتا کیا ہے؟ یہاں اس نے کیا کہا؟ بڑے بھائی، یہاں بزرگ کہاں ہے؟ لفظ بزرگ دیکھیے، اس نے کہا یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے۔ بہت بزرگ، جو سب سے بڑا بزرگ ہے ہماری نزدیک، بس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ساری کائنات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بزرگ شخصیت ہے وہ ہماری نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہتا ہے بزرگ ہیں تو بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو۔ چلیے آئیے صفحہ نمبر 75 پر یہ کیا لکھتا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے، آپ یہاں پر غور کیجئے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ لکھتا ہے یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ یعنی یہ جو لاتا ہے نا اپنے گھر سے، اس میں بہت گڑبڑ کرتا ہے۔ کہتا ہے یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس کی انسان ہی کی سی تعریف کرنی کرو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرو، انسان جیسی تعظیم کرو، بلکہ اس میں کمی کرو۔ اب اسماعیل جو ہے وہ دیوبندیوں کے نزدیک بزرگ ہے یا نہیں؟ یقیناً بزرگ ہے، تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرو، اس کی تعظیم انسان جیسی کرو اور اس میں بھی کمی کرو۔ تو انسان جیسی تعظیم اگر کرنی ہو تو اسماعیل کی تعظیم انسان کی طرح کی جائے گی، لیکن اس میں کمی کرنے کا لفظ ہے، اس میں اس نے کہا کمی کرو۔ تو جب کمی کی جائے گی تو اب اسماعیل دہلوی کو کمی کرتے ہوئے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی ناک بالکل کتے کی طرح ہے، اسماعیل دہلوی کے کان بالکل گدھے کی طرح ہے،
اسماعیل دہلوی کے جو دانت تھے وہ بالکل سور کی طرح تھے، اسماعیل کی جو زبان تھی وہ سور سے بھی بدتر تھی، کیونکہ کمی کرنے کا حکم خود اسماعیل نے دیا ہے۔ اور معاذ اللہ وہاں تو نے وضاحت کر دی امتیاز، لیکن یہاں کیا وضاحت کرے گا کہ بزرگ کی شان میں کمی کرو، اور ایسی کمی کرو کہ انسان جیسی تعظیم بھی نہ کرو معاذ اللہ۔ تو اب یہ یہاں پر کیا کہے گا رسول اللہ کے بارے میں؟ وہاں حضور کو بزرگ مانا اور یہاں حضور کی شان میں یوں گستاخی کیا۔ تو منہ بھر بھر کر کے جس کی چاہے اس کی گستاخی کرے دیوبندی، وہاں نہ دیوبندیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہ دیوبندیوں کو جو ہے تو اتحاد خطرے میں نظر آتا ہے، اور نہ دیوبندیوں کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے تو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، نہ دیوبندیوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں انتشار و افتراق پھیل رہا ہے۔ دیوبندیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں ان کے کسی ملا کی شان میں ایک لفظ کسی سنی عالم نے کہہ دیا، فوراً پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، سینہ جلنے لگتا ہے، اور فوراً جو ہے تو زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے کہ زہر اگلتے ہیں۔ او بھائی، زہر ہم اگلتے ہیں، زہر تو نے اگلا ہے۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرے، زہر تو اگلے، اور جب اس زہر کو ہم لوگوں کو بتائیں اور تیرے بارے میں جب بولے تو زہر ہو جائیں۔ واہ واہ، یہ بھی خوب رہی۔ کلمہ کس کا پڑتا ہے؟ رسول اللہ کا یا اسماعیل کا؟ عجیب حال ہے دیوبندیوں کا، اپنے مولویوں کی حمایت کریں گے، ان کی شان میں ایک لفظ نہیں سنیں گے، اور رسول اللہ کی شان میں جو چاہے کہتے چلے جاؤ، سب شیر مادر کی طرح پیتے چلے جائیں گے۔ یہ عجیب ماحول ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، وضاحت تو کیا کی ہے، خود پھنس گیا امتیاز۔ اب امتیاز کو توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کر کے اسماعیل پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔